اعتکاف کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقرب. حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ بھی چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے سوتے ہوئے بھی. اعتکاف میں جو آ گیا اگر سو رہا ہے تو بھی اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے. اس کا سونا بھی عبادت، اس کا چپ رہنا تسبیح، روزے دار کا چپ رہنا تسبیح، اس کا سونا عبادت. اتنے بڑی فضیلت ہے یہ اور برکت ہے اعتکاف کی. آرام کا آرام اور ثواب کا ثواب. نیز اللہ کے قلعے میں، نیز اس میں اللہ کے گھر پڑ جانا ہے. جو اعتکاف میں آ گیا وہ اللہ کے گھر پر پڑ گیا. اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے. جو کسی کے یہاں جاتا ہے مہمان، میزبان جو کریم میزبان ہوتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے. تو جو اعتکاف میں آیا گویا وہ اللہ کا مہمان ہے. اندازہ لگو. نیز اللہ کے قلعے میں محفوظ ہوتا ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں، وغیرہ وغیرہ. بہت سے فضائل اور خواص اس اہم عبادت کے ہیں. مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد مکہ ہے، پھر مسجد مدینہ منورہ، پھر مسجد بیت المقدس، ان کے بعد مسجد جامع، پھر اپنی مسجد. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے کہ جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو. صاحبین رحمۃ اللہ کے نزدیک شرعی مسجد ہونا کافی ہے اگرچہ جماعت نہ ہوتی ہو. عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے. اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونے کو اس کے لیے مخصوص کرے. عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ سہل ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے کاروبار بھی گھر کی لڑکیوں وغیرہ سے لیتی رہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں. مگر اس کے باوجود عورتیں اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے میں بھی، پھر ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا. یعنی اعتکاف کا ایک بڑا مقصد شب قدر کی تلاش. ابھی بتا دیا کہ اس کا سونا بھی عبادت ہے. تو اگر یہ رات میں سو بھی رہا ہے تو بھی عبادت میں ہے. اور اخیر عشرے میں وہ شب قدر گھومتی رہتی ہے، کبھی کسی رات میں تو کبھی کسی رات میں. تو جو آدمی اعتکاف میں آ گیا گویا انشاءاللہ اس کو شب قدر نصیب ہوگی. کیونکہ اگر رات میں سو بھی رہا ہے تو بھی ایسا جیسے عبادت میں ہو.
اول تو رات میں یہاں رہنے والے سوتے ہی کیا ہیں ماشاءاللہ، ان کو تو تقریباً 12 ہی بج جاتے ہیں، 2 بجے پھر اٹھ جاتے ہیں، اور وہ رات بس سورج کے غروب ہوتے شروع ہو جاتی ہے اور صبح صادق تک رہتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینہ سے بڑھ کر، شب قدر 1000 مہینہ سے بڑھ کر ہے۔ ایک رات اگر عبادت میں گزر گئی شب قدر تو سمجھو اس نے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت میں گزار دی۔ تو ایسی قیمتی اور برکتی رات اعتکاف کرنے والے کو انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اعتکاف کے جہاں اور مقاصد ہیں اس کا ایک مقصد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا اور شب قدر کے لیے کیا، یعنی اعتکاف کا ایک مقصد یہ فرما رہے ہیں کہ میرا مقصد جو شب قدر کی تلاش ہے، لہذا جو پہلے عشرے میں میرے ساتھ اعتکاف میں رہیں وہ اعتکاف کرتے رہیں، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے نے فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرے میں ہے، پہلا عشرہ اسی کی تلاش میں، دوسرا عشرہ اسی کی تلاش میں، پھر فرشتے نے بتلایا کہ وہ اخیر عشرے میں ہے۔ لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی، اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی، مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ شب قدر کی فصل میں، جس فصل میں شب قدر کا تذکرہ ہے اس میں مستقل اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ پہلے اس کی تعین فرما دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی۔ وہاں ایک سبب یہ بھی لکھا ہے کہ آپ تشریف لائے امت کو بتلانے کے لیے، مگر 2 امتی جھگڑ رہے تھے، تعین بھلا دی گئی۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توجہ سے سنو، سو کہنا سنو، توجہ سے سنو، جھگڑے کتنی بری بلا ہے، یہ فرمان غور کرو۔ امتی کے جھگڑنے پر نبی علیہ السلام متاثر ہو گئے، سننے کے نہیں سن رہے، گھر گھر میں جھگڑے ہو رہے تکڑے، ہر جگہ پر جھگڑے۔ 2 صحابی رضی اللہ عنہ جھگڑ رہے تھے تو نبی علیہ السلام شب قدر کی تعین بھولے۔ تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اندازہ لگاؤ امتیوں کے جھگڑنے سے نبی علیہ السلام متاثر ہوئے۔ جب بچے جھگڑیں گے تو ماں باپ متاثر نہیں ہوں گے، بولتے ہی نہیں۔ جب میاں بیوی جھگڑیں گے تو بچے متاثر نہیں ہوں گے، جب استاد جھگڑیں گے تو شاگرد متاثر نہیں ہوں گے، جب امیر جھگڑیں گے تو مامور متاثر نہیں ہوں گے۔
گھر گھر کی کہانی بن گئی، جھگڑوں کی گھر گھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے۔ اس مہینے میں تمام مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور جس سال وصال ہوا اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا۔ لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ اخیر عشرے ہی کے اعتکاف کی رہی ہے، اس لیے علماء کے نزدیک سنت موقدہ وہی ہے۔ حدیث بالا سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ نیز اعتکاف میں چونکہ آنا جانا ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہ رہے گا۔ اعتکاف تو اس لیے تاکہ کوئی مشغلہ نہ رہے، اور اگر یہاں بھی مشغلہ ہی رہا، یہاں بھی موبائل چلتے رہے، یہاں بھی بات ہی ہوتی رہی، اعتکافی کیا ہوا بھائی؟ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، بس اپنے نفس کو دبا لو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تاکہ اعتکاف کا مقصد حاصل ہو جائے۔ لہذا شب قدر کے قدر دانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر صورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے، لیکن اخیر عشرے میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی۔ رات کو خود بھی جاگتے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ صحیحین کی متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اخیر عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں کا احیا فرماتے، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے۔ لنگی مضبوط باندھنے سے کوشش میں اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں بس کمر کس لی، آج نہیں سونا ہے، آج تو کمر کس لی، یہ بھی لنگی کس کر کھینچنے کا مطلب ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ بیویوں کے پاس رات میں بھی نہیں جاتے تھے، بس دن رات مشغولی تھی اللہ کو راضی کرنے، اللہ تعالیٰ کو منانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ دو مخصوص نفع اعتکاف کی اس حدیث میں ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، ورنہ بسا اوقات کوتاہی لغزش سے کچھ ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس میں آدمی گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، رمضان میں بھی گناہ کر لیتا ہے، اور ایسے متبرک وقت میں معصیت کا ہو جانا کس قدر ظلم عظیم ہے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا، روزے کی حالت اور پھر گناہ میں لگ گیا، کس قدر ظلم عظیم ہے۔ اور اعتکاف کی برکت سے گناہوں سے بچے گا، اعتکاف کی وجہ سے ان سے امن اور حفاظت رہتی ہے۔ دوسرے یہ اعتکاف کا فائدہ، دوسرے کے بہت سے نیک اعمال جیسا کہ جنازے کی شرکت، مریض کی عیادت وغیرہ ایسے امور ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے معتکف ان کو نہیں کر سکتا، اس لیے اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے روکا رہا ان کا اجر بغیر کیے بھی ملتا رہے گا۔
اللہ اکبر، کس قدر رحمت اور فیاضی ہے کہ ایک عبادت آدمی کرے اور 10 عبادتوں کا ثواب مل جائے۔ در حقیقت اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اور تھوڑی سی توجہ اور مانگ سے دھواں دار برستی ہے، مگر ہم لوگوں کو سرے سے اس کی قدر ہی نہیں۔ توجہ کون کرے اور کیوں کرے؟ یہ دین کی وقت ہی ہمارے دلوں میں نہیں۔ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ ہم کسی کام کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج بھی اسی قدرت کے ساتھ، جس قدرت سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نوازا ہے اور فرعون کو ناکام کیا ہے، آج بھی اللہ اسی طاقت اور قدرت کے ساتھ ہے جس سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب فرمایا اور نمرود کو ناکام فرمایا۔ آج بھی اللہ اسی قدرت کے ساتھ ہے جس سے قارون کو زمین میں دھسا دیا، ابو لہب کو ناکام کر دیا، اور متقیوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ آج بھی اللہ اسی طاقت کے ساتھ ہے، مگر ہم کسی کام کے نہیں، ہم کسی قابل نہیں۔ شادیوں میں بھیڑ ہو جاتی ہے، نماز جنازہ میں بھیڑ نہیں ہوتی ہے، وہ تو کچھ مہمان ہوتے ہیں، محلے والے تو کم ہوتے ہیں۔ ایک دن ایک محلے میں گزرنا ہوا، ایک باجگر کے تماشا ہو رہا تھا، تو اس پورے محلے والے جھکے پڑے، اور جب اس محلے میں نماز جنازہ ہوئی تو اس محلے کے چند ہی آدمی تھے۔ شادیوں میں بھیڑ ہے اور نماز جنازہ میں بھیڑ نہیں ہے، تو یہ اعتکاف میں بیٹھ کر ثواب کس کو ملے گا؟ جو عام طور سے جنازے کی نماز پڑھتا تھا، اب اعتکاف کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ بڑھاپے میں بغیر تہجد پڑھے ثواب کس کو ملے گا؟ جو جوانی میں پڑھتا تھا، جوانی میں تہجد پڑھتا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں پڑھے یار، بغیر پڑھے ثواب ملے گا؟ پینسل سب کو تھوڑا ہی ملتی ہے سرکاری، جس نے جوانی سرکار میں لگائی ہے اس کو بڑھاپے میں پینسل ملتی ہے بھائی۔ تو جب آدمی اعتکاف میں نہیں تھا، بیماروں کی عیادت کرتا تھا، اعتکاف میں بیٹھ گیا، بغیر عیادت کرے ثواب ملے گا؟ جو اعتکاف کی حالت میں نہیں تھا اور وہ غریبوں کی، کمزوروں کی ہمدردی کرتا تھا، اب اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے، بغیر کرے ثواب ملے گا؟ تو کتنے فضائل ہیں اس اعتکاف کے، ان کو ذہن میں رکھ، سنا، ایماناً و احتساباً، یقین ہونا چاہیے کہ ہاں واقعی یہ ثواب ملے گا، یقین بھی ہو اور ذہن میں یہ ثواب بھی ہو، ملے گا، اور اتنا ہی ملے گا انشاءاللہ، اس سے بھی بڑھا کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو جب یہ ذہن میں ہوگا، جب ایمان بھی ہوگا، احتساب بھی ہوگا، تو پھر دیکھیں اعتکاف کا مزہ۔ پھر آدمی سوچے گا کہ میں خامخواہ ادھر ادھر کی بات کر کے اپنا اعتکاف کیوں خراب کروں؟ پھر تو کوئی پوچھے گا بھی تو کہاں سے آیا، تو کیا کہے گا؟
میں اس بکواس کا جواب دینے کے لیے نہیں آیا ہوں. کام کرو کرنے دے. یہ تو اس کو پھر نہیں چھیڑنے کا. ایک دفعہ ٹکا سا جواب دے دے پھر نہیں چھیڑنے کا. اور وہ کریکٹ کہے گا یہ سریک لگ جائے گا. جب اعتکاف کی قیمت سمجھ میں آ جائے گی, دل دماغ میں بیٹھ جائے گی اعتکاف کتنی قیمتی چیز ہے, پھر وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرے گا. تو تسبیح پڑھے گا, تیسرا کلمہ پڑھے گا, درود شریف پڑھے گا, تلاوت میں لگے گا, نماز میں لگے گا, دعا میں لگے گا. تھک تھک کے تھکا دے گا. تھک تھک کے بھی تھکنا ہے اعتکاف میں, تھک تھک کے بھی تھکنا ہے. یعنی میں تھک گیا ہوں, ارے تھک کے بھی تھکنا ہے. نہیں دیکھا دنیا داروں کو. ایک سرکاری ریلوے ملازم بتلا رہا تھا, جب میرا ساتھی چھٹی پہ چلا جاتا ہے تو مجھے ایک ہفتہ دن رات ڈیوٹی دینی پڑتی ہے, اپنی بھی اس کی بھی. چند کوڑیوں کی خاطر, چند پیسوں کی خاطر دن رات کی ڈیوٹی آسان ہو گئی ہے. جن پیسوں کا پتہ نہیں کہ وہ جب آئیں گے تو کیا ہوگا. مکہ مکرمہ میں ایک عالم ملے, جو میری بیوی جب گھر پیسے آتے ہیں تو گھبرا جاتی ہے. میں نے کہا لوگ تو خوش ہوتے ہیں اور تو گھبرا جاتی ہے, مجھے مجھے ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں ان کے پیچھے کیا مصیبت آ رہی ہے. تو جن پیسوں کے بارے میں اور بھی خطرات ساتھ لگے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے دن رات جاگتے ہیں لوگ. اللہ اکبر. تو اندازہ لگاؤ کہ ایسی نیکیاں, ایسا اللہ کا قرب, اللہ کا قرب مل رہا جس اعتکاف میں, اس کے واسطے آدمی کتنی محنت